بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سرخ بچھڑے کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ بچھڑے کی قربانی کے متعلق کچھ بتائیں گے، ہیکل سلیمانی کے دوبارہ تعمیر ہونے کے متعلق بھی بتائیں گے، قیامت سے متعلق کچھ اور پیشن گوئیوں کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک سنیے گا۔ 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا، آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچھیا کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس جتنا مسلمانوں کے لیے بیت اللہ۔ یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجودہ یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اس پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی، جس کا ذکر انجیل اور مقدس اسلامی روایات کے اندر یعنی احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچھیا کو امریکی ریاست ٹیکسیس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوا لیا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط سے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد الاقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ والی مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے۔ اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے، اور یہ اس قربانی کے اندر اب 1 سال سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچھیا کا اعلان اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچھیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچھیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچھیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی تکمیل ہو جائے۔ ناظرین، اس وقت عیسائی دنیا میں خوشی اور مسرت میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائی اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچھیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچھیا کا یہودی اور عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر ہوگی جو یہودیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی سرنو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر یہودی ربی کہتے ہیں اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہے۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل سلیمانی میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر ایک آفت آن پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ساتھ میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے سے جانے سے پہلے ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے جو لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہو جاتی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے، ان کی قربان اندازی ہوتی۔ جس بکرے کا نام قربان اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح ہی کی جاتی تھی۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل کے گناہ پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیتے تھے، اور پھر بکرے کو بیابان جگہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہودی کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچھیا کی قربانی پیش نہ کی جائے۔ سرخ رنگ کی اس بچھیا کا گزشتہ 2000 برس سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔
یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہب کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند یہودی ربیوں کا کہنا ہے کہ 2 بال تک کی چھوٹ ہے، اگر سرخ رنگ کے علاوہ 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ یہودی سرخ بچیا کے بغیر غلبے کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں کی جا رہی تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی جاتی تھی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور یہودیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں جو سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان تمام شرائط پر قریب تک پہنچتی ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم پر پہنچے اور انہوں نے اس گائے کی نسل کے ایمبلوز حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، سرخ رنگ کی بچیا کی بذریعہ ٹیسٹیوں کے طریقے سے پیدائش کی کوشش کر دی گئی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیل مطلوبہ بچیا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کی تھی۔ یہودیوں کی امید پر اس وقت ہوش پڑی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچیا مادہ ہے۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دی گئی، ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کیا جاتا ہے، اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا صحیح ہاتھ سے طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑے خوشبودار لکڑی کے اوپر جلائے جائیں گے، اس کو پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر عیسائیت کی تجدید کرتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیت کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس میں دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب کو چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے کے سارے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیری شیطانی حکومت کی قائم کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی خبردار رکھیں۔ ناظرین، اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں الرفا کے اندر مظلوم فلسطین پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں، کھانے پینے اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو وان کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے سے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں جانے کا راستہ نہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا اور دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیل فوجوں نے گھیر لیا ہے۔ لہٰذا اب کی بار الرفا پر حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ کے لیے۔ اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر ہماری مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی الرفا کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ختم کر دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 3rd ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران اس کی کسی بھی طرح سے غزہ سے، لہٰذا اس کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نفس کو بھی جان چکا ہے۔ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہیں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائی، عورتوں، بچوں کو اسرائیل فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے ہوتی باغیوں کی طرف سے شپس کا راستہ بند کرنے کے بعد یہ اسرائیل آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بارڈر روڈ یعنی بائی روڈ تیل پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، یہی وہ تیل ہے جو اسرائیل جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی امداد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ملک اکٹھا ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائے، اس کا بائیکاٹ کر دے، تو اس کا وجود ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے۔
مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھین لی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم ان نافرمانوں کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو اس کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت چھین کر سلطنت عثمانی کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی عالمی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیح کی 2000 سال سے منتظر ہیں، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار جو مسیح اس کا تیسرا عالمی جنگ کے بعد اس کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے قبل قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب کی بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے، اور کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کے ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈے کی جماعتیں ہیں وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فوجیوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا اور ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی۔ ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل بھی گھسڑ کر آنا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں داخل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں۔ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلیں گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد الاقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گی، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریزی جنگ ہوگی، اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 قتل ہو جائیں گے، صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریزی جنگ کے بعد پھر مشکل وقت کے بعد اللہ تعالیٰ آخرکار مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہودی فوجیں چھپ کر غرقت کے درخت کے اندر پناہ لیں گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل، یروشلم کے اندر پورے باغ لگا چکے ہیں۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد وہ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک نئی حکومت نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دن ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی وقت موجود ہے۔ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور آئے گا۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک دن آنی ہی آنی ہے، تو کیوں نہ ہم خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ جنت کے وارث بن جائیں، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔